کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. السلام علیکم. خالد صاحب بڑی ہمت ماری ہے، مجھے پتا چلا تھا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بس میں اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ الحمدللہ سر. بیٹھے سر بیٹھے. انتظام میں آپ کی خدمت بھی نہیں کر سکے، لیکن افطاری آپ کوشش کریں ہمارے ساتھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک اور نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 16 مارچ 2025 کو سنڈے کے دن. یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے پاکستانی صحافت کا بہت بڑا نام نصر اللہ ملک صاحب نے، جو کہ نیو ٹی وی پہ اپنا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں لائیو ود نصر اللہ ملک کے نام سے. بہت ہی سینئر صحافی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہلم اکیڈمی میں پوڈ کاسٹ کا سیزن پھر سے چل نکلا اور پاکستان کے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے اینکر پرسن اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. الحمدللہ جہلم اکیڈمی کے چینل سے آپ کو ہر سنڈے اپڈیٹ مل جاتی ہے کہ کون سی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو چکی ہے، کون سا بڑا نام جہلم اکیڈمی میں آ چکا ہے اور کون کون سے ابھی پینڈنگ ہیں. انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے اور بھی پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام، بڑے بڑے چینلز انشاءاللہ عنقریب جہلم اکیڈمی میں آنے والے ہیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ اسی طرح اپڈیٹس دیتے رہا کریں گے. اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف، تو آئیے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر بات کی جائے آج کے دور کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ آج فتنوں کا دور ہے. امت مسلمہ کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے. ان مسائل کے حوالے سے آج کی نوجوان نسل بھی جواب تلاش کرتی ہے، پوچھتی ہے اپنے علماء سے کہ جو آج ہمارے مسائل ہیں، جن چیزوں کا آج ہمیں سامنا ہے، ان کے صحیح جوابات کیا ہیں. اس لیے آج ہم جہلم میں آئے ہیں، جہاں جہلم اکیڈمی میں ملک کے معروف مذہبی اسکالر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مولوی صاحب آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ تو پوری پی ایچ ڈی تھیسس ہے. ڈاکٹر اقبال کے شعر سے ہی میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. نر اور مادہ کا ملاپ کرتے ہیں اچھی فصل لینے کے لیے کھجوروں کی. تو نبی الاسلام نے ان پہ کامنٹس پاس کیے کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے. تو انہوں نے اس کو حکم سمجھ لیا. نبی الاسلام نے مشورتاً بات کی تھی. انہوں نے اس سال نہیں کیا، ان کی فصل کم ہوئی. نبی الاسلام کے پاس شکایت کے لیے آ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے دنیاوی مسئلے میں تمہیں کوئی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اور اگر میں دین کے معاملے میں تمہیں کوئی بات بتاؤں اس میں تم پیروی کرو. دنیاوی طور پر اگر کوئی میں مشورہ دیتا ہوں، ظاہر نبی الاسلام کا ایکسپیرینس نہیں تھا، آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریوں کا تھا
اور آپ علیہ السلام ایکسپیرینس سے لرن بھی کرتے تھے. صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ جو عورت پریگننٹ ہے وہ دودھ نہ پلائے اپنے بچے کو, اس پہ کوئی نقص آ سکتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ میں نے رومنز اور پرشینز کی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پریگنینسی کے دوران دودھ بھی پلاتی ہیں اور بچے میں کوئی نقص نہیں ہوتا, تم پلا دیا کرو. تو آپ مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیں, آج سے 30-40 سال پہلے کتنے نوجوان داڑھی رکھتے تھے اور آج کتنے رکھتے ہیں؟ آج سے 30-40 سال پہلے کالج یونیورسٹی میں عورتوں کا لباس کیا تھا اور آج کتنی عورتیں حجاب کرتی ہیں؟ تو تعلیم نے ہماری دین کے معاملات کو بھی بہتر کر دیے اور اب لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. جب آپ لوگ بچپن میں تھے اس وقت صرف بوڑھے مسجد میں نظر آتے تھے, آج آپ مسجد میں جائیں تو 90% آپ کو جوان بچے نظر آتے ہیں. تو یہ اسی سسٹم سے نکلے ہیں, اس میں کسی مولوی کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, کنٹریبیوشن ہے دنیاوی تعلیم کی جس نے ہمارا انٹلیکچوئل لیول بڑھایا اور اب نوجوان طبقہ دین کو بھی سیریس لیتا ہے. پھر تبلیغی جماعت جو دنیا میں سب سے بڑی مسلمانوں کی جماعت ہے, ان کے تو عوام الناس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, وہ تو اس آیت کو لے کے چل رہے ہیں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور پھر وہ 7 حدیث بتاتے ہیں جی بخاری سے, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت بھی آتی ہو. تو ہم تو الحمدللہ ڈاکی ہیں, اگر ہم کوئی بات غلط کریں اس کو چیلنج کریں. اگر میں آپ سے کہتا ہوں جی ملک صاحب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, تو میری ڈگری دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ قرآن دیکھیں. اور میں نے ایک ہی ویڈیو بنائی ہے, وہ اس کے بعد کم از کم 4 ویڈیوز اور کئی انٹرویوز دے چکے ہیں, وہ آفٹر شاکس ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. میں نے کہا تھا میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں, دوبارہ نہیں بناؤں گا کیونکہ میں نے ان کا جھوٹ ثابت کر دیا تھا. یوٹیوب کا تو کوئی فرقہ نہیں ہے نا, یوٹیوب نے بتا دیا کہ یہ 26 نومبر سے بھی 4 مہینے پرانی ویڈیو ہے, اور اس میں جو انہوں نے الزامات لگائے, پہلا انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بندہ لانچ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میں کہاں سے لانچ ہوا, اگر میں لانچ ہوا ہوں, وہ اس کو ریلیٹ کر رہے تھے. اس سے پہلے نادر بلوچ صاحب نے وہ ایک ولاگ کیا اور کہا کہ لال ٹوپی والے کے بعد اب یہ آ گئے. لال ٹوپی والے جو ہیں وہ تو 1.5 مہینے پہلے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مرتد اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ, میرا تو اسے لینا دینا نہیں. تو وہ چیز غلط ان کی نکلی. دوسرا انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب نے خان صاحب کے ذاتی کردار پہ بات کی ہے. استغفر اللہ. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم مولانا اسحاق صاحب کے اور ڈاکٹر سرار کے نائب بن جائیں گے, اور نہ ڈاکٹر سرار کو پتا تھا کہ انہوں نے آٹومیٹکلی نائب بن جانا ہے مودودی صاحب کا, اور مولانا اسحاق صاحب بھی مودودی صاحب کے نائب بن کے, پتہ نہیں ہمارا کوئی نائب کسی اور دوسرے شہر میں اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہوگا, وہ ہوگا. بچوں کو میں نے اس کام میں اس لیے نہیں ڈالا کہ یہ کام اتنا مشکل ہے کہ خود سے اپنے کوئی شوق سے کرے تو کرے, ادروائز اس میں آپ کی لائف کمپرومائز ہو جاتی ہے. ظاہر ہے میری لمیٹڈ لائف ہے نا, میں اپنے بچوں کے لیے تو نہیں چاہوں گا اتنی مشکل زندگی گزارے. ٹھیک ہے, نماز روزہ کرے, سب کچھ ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی نہیں چاہتا. ہم نے کسی اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں کہا کہ آپ لانچ ہو. میں کہتا ہوں میری ویڈیوز دکھائیں اور حدیثیں شیئر کروائیں, آپ کیمرے میں سامنے نہ آئے. ہمارے کئی چینلز ہیں اسٹوڈنٹس کے خود چلا رہے ہیں, کبھی کوئی کیمرے میں سامنے نہیں آیا. کیوں؟ میں نے کہا یار تم کیمرے میں سامنے آئے تو تم تو نہیں اس طرح زندگی گزار سکتے کہ تمہاری موومنٹ بھی ختم ہو جائے. تو اللہ کے شکر ہے صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ یعنی یہ تو سیاستدان تو لا کے مرواتے ہیں نا لوگوں کے بچوں کو. اپنے بچے انہوں نے انگلینڈ رکھے ہوئے ہیں, کسی نے امریکہ میں رکھے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے نہ ہم اپنے بچوں کو مرواتے ہیں نہ لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں. ریاست کہتی ہے 26 نومبر کے واقعات اس لیے ہوئے کہ اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو مارا گیا. دونوں ٹھیک کہتے ہیں. میرا خیال ہے شیخ افضل مروت صاحب نے کہا تھا نا جو کہ ان کو سنجانی میں رکنا چاہیے تھا اور یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے تو نہیں پہنچنے تھے. باقی یہ حقیقت بات ہے کہ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کہتے ہیں جی اس نے جان بوجھ کے نماز نیت کر لی. میں کہتا ہوں جی کوئی ہندو بھی عبادت کر رہا ہو, اس طرح آپ اس کو کنٹینر سے پھینک سکتے ہیں. اس شخص کا اپنا بیٹا یہاں پہ ہوتا یا اپنا بھائی ہوتا, وہ اس کو اس طریقے سے پھینکتا. تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بعض اوقات ریاستی ادارے سختی کرتے ہیں. وہ خان صاحب نے خود بھی تقریر کی تھی ٹی ایل پی کے حوالے سے کہ اس طرح ملک نہیں چلتے کہ آپ آرمی چیف کو دھمکیاں دیں, آپ چیف جسٹس کو دھمکیاں دیں. یہ لادہ بات ہے کہ انہوں نے خود بھی یہی کچھ کیا. کیا فوج نے روکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز نہ دے؟ شہباز شریف صاحب نے اگر میٹرو لگائی ہے باقی کسی کو خیال نہیں آیا. ٹھیک ہے, باقی لوگوں نے ایک بی آر ٹی بنائی اور آپ نے اس کا اشر دیکھ لیا. آج اگر سی ایم صاحبہ نے یہ جو تجاوزات والا معاملہ ایڈریس کیا, 180 شہروں کی یہ سیوریج کا سلسلہ شروع ہوا, پہلے نہیں لوگوں کو خیال آیا. تو میرا خیال ہے جو لوگ
کام کرنے والے ہیں انہیں ان کے اچھے کام کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ڈیموکریسی ہی ہونی چاہیے, اور مخالفین کو جو ہے وہ بجائے یہ کہ ان کے بارے میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیں کہ ان کو غصہ دلائیں, ان کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرنی چاہیے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام وقت دینے کے لیے. ناظرین, انجینئر محمد علی مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.